الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کے واقعے کے تعلق سے بات چل رہی تھی، جس میں بات یہ ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ زخمی کر دیے گئے اور آکے میں ان کو اٹھا کر کے گھر ان کے لایا گیا۔ جب لایا گیا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ اتنی بڑی مصیبت اس سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھی۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ فقائل یقول، تو کہنے والوں میں سے کسی نے کہا لا باسا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھئی دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، زخم ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کسی نے ایسی بات کہی۔ وقائل یقول، اور کہنے والوں میں سے کسی نے کہا اخاف علیہ، کہ مجھے ڈر ہے کہ شہید نہ ہو جائے، کیونکہ وہ حالات پر نگاہ کہ زخم اتنا خطرناک ہے کہ اس کی بھرپائی کرنا مشکل ہے، اور حالات جو دکھ رہے ہیں وہ بچیں گے نہیں۔ تو بھائی اپنے اپنے آدمی رائے دے رہا ہے، جیسے جس کی سوچ ہے، نگاہ ہے۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھی۔ کہہ رہے ہیں پھر فوتیہ بنبیذ، چنانچہ کھجور کا پانی لایا گیا، فشربہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیا، یعنی پلانے کے لیے کھجور کا پانی لایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لیا اور پیا۔ فخرج من جوفہ، تو وہ کھجور کا پانی پیٹ کے راستے سے نکل گیا، یعنی جہاں زخم ہوا تھا وہ اتنا خطرناک تھا اور ایسا سوراخ ہو گیا تھا کہ ادھر سے پیے اور ادھر سے سائڈ سے نکل گیا۔ ثم اوتیہ بلبن، پھر دودھ لایا گیا، فشربہ، عمر نے اس کو بھی پیا، فخرج من جوفہ، چنانچہ وہ دودھ بھی پیٹ کے راستے سے نکل گیا، یعنی زخم اتنا خطرناک تھا۔ فعلموا انہ میت، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بچیں گے نہیں، کیونکہ جب زخم اتنا خطرناک ہے کہ جو کچھ پی رہے ہیں وہ راستے سے نکل رہا ہے تو یقین ہو گیا کہ یہ بچیں گے نہیں۔ فدخلنا علیہ، راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ ان کے پاس گئے، وجاء الناس یثنون علیہ، اور لوگ بھی دیکھے وہاں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف لوگ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں لیکن بندہ تھا، شیطان بھی بھاگتا تھا، فتنے کے لیے سدے باب تھے، یہ ساری خوبیاں ان کے اندر تھی، تو بڑی تعریف لوگ کر رہے تھے۔ وجاء رجل شاب، کہہ رہے اسی درمیان ایک نوجوان آدمی آیا، فقال، اس نے کہا ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ لک، اے امیر المؤمنین اللہ کی جانب سے آپ کے لیے خوشخبری ہو۔ کہہ رہی یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہیں اور حالات ہیں، تو ایک نوجوان آدمی آیا، کون نام پتہ نہیں، چنانچہ وہ تسلی دیتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کی جانب سے خوشخبری۔ اور ایسے موقع پر تسلی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی مریض کو، بیمار کو، جن حالات میں ان کو تسلی دینا چاہیے، حوصلہ ان کو بڑھانا چاہیے۔ تو انہوں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نبی کی صحبت ملی، یعنی صحابی ہیں آپ، اور صحابیت کا درجہ اتنا بڑا ہے نا کہ دیگر کوئی بھی آدمی کتنی بھی نیکیاں کر لے کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو تسلی دیتے کہہ رہے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ کو نبی کی صحبت ملی ہوئی، آپ صحابی، ایک مقام تو آپ کا یہ ہے۔ وقدمہ فی الاسلام، اور اسلام میں آپ ابتدا میں داخل ہوئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے ہیں نا ان کا ایک الگ مقام ہے، ان کے بنسبت جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا دوسرا مقام آپ کو یہ ہے کہ جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان میں آپ بھی ہیں، آپ کا ایک یہ مقام بھی ہے۔ ما قد علمتا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ثم ولیتا فعدلتا، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور خلیفہ بنانے کے بعد خوشخبری یہ ہے کہ آپ نے انصاف سے کام لیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ حاکموں کے لیے ہی ہوتا ہے کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد سب سے بڑا کام جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ انصاف کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑے حکومت کے آپ مالک رہے ہیں لیکن انصاف کا دامن آپ نے پکڑ کے رکھا ہے۔ ثم شہادہ، اور اس کے بعد اب آپ شہید ہونے والے ہیں، یہ الگ مقام ہے۔ ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، ہر صحابی کی، تو ان کی بھی رہی ہوگی۔
تو اللہ نے یہ بھی مقام دیا، شہادت کا درجہ بہت اونچا ہے، اور صحابی نہیں ہر مومن کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ ایمانی شان ہونی چاہیے کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تسلی دیتے ہوئے اتنا اونچا مقام آپ کا ہے۔ کالا وجدت ان ذالک کفاف لا علی ولا لی، یہ باتیں سننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری تمنا تو یہی تھی کہ میرا معاملہ برابر سرابر ہو جاتا، یعنی نہ کوئی گناہ عذاب ہوتا نہ کوئی ثواب۔ کہہ رہے میں اتنی بڑی، کہنا چاہیے اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوں، کیا پتا کہیں تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو گیا ہو اور اللہ نے اس کی وجہ سے میری پکڑ کر لے تو میرا معاملہ تو ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے میری تو اتنی ہی تمنا تھی کہ جب قیامت کے دن میزان ترازو پر جب نامہ عمل وزن کیے جائے تو دونوں پلڑا بھاری ہو جائے، برابر ہو جائے، تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ کہہ رہے میری اتنی تڑپ تھی، لیکن آپ نے ایسی بات کہی تو ایک امید ہے۔ کہہ رہے کالا فلم مات برا اذا ازارو یمس الارض، کہہ رہے وہ بندہ جو نوجوان آیا اور ایسی باتیں عمر کو بیان کر کے گیا، وہ جب پیٹ پھیر کر جانے لگا تو اس کا یہ زار جو کپڑا نیچے پہنتے تہبند لوگی پینٹ جو بھی ہے، یہ زار وہ زمین سے گھسٹ کے جا رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، زخمی حالت میں شہادت کے قریب ہیں، اور دیکھی کہ یہ بندہ جو مجھے تسلی دے کے جا رہا ہے تو اس کا کپڑا نیچے زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ کالا ردو علی الغلام، تو انہوں نے عمر نے کہا اس لڑکے کو، اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ، واپس لے کر آؤ۔ قال، اور جب واپس لائے تو عمر نے ان سے کہا ابن آخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، یہ جو اپنا ازار ہے نا تھوڑا اس کو اوپر پہنا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، یہ تمہارے کپڑے کے لیے بھی بقا ہے اور تمہارے رب کے لیے باعث تقویٰ بھی ہے، تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے باعث تقویٰ بھی ہے۔ کا ایک کپڑا اوپر پہنو گے تو دو فائدہ، ایک یہ کپڑا زیادہ دن چلے گا، اور یہ ہوتا ہے جو لوگ کپڑا گھسٹ کے پہنتے آپ دیکھیں جلدی کٹ پھٹ جاتا ہے، اور اوپر پہنتے ہیں تو محفوظ رہتا ہے۔ تو کہا ایک فائدہ یہ، دوسرا یہ تقویٰ کا تقاضا ہے، رب خوش ہوگا۔ اب دیکھیں شہادت کے قریب ہیں تو جو انبیاء کے ورثہ ہیں ان کی یہی مشن ہوتی کہ بھئی منکر کام دیکھے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ میں بھی آپ لوگوں سے ہی کرتا ہوں، کوئی دشمنی آپ سے نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کوئی دشمنی نہیں، بس اتنی سی کہ اللہ بھائی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق دی، تو ان کے مقابل میں تو خوش نصیب ہے نا جن کو یہ توفیق نہیں ملی ہے۔ تو اتنی جب توفیق مل گئی تو تھوڑی سی اور توفیق، فکر بھائی میں بولتا ہوں کوئی میرا اتنا نہیں کہ کوئی میری سیلری بڑھ جائے گی اور کوئی میری کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ناراض بھی لوگ ہوتے ہیں اور چمی گوئیاں، پر بس اتنی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اس تھوڑی چیز کے لیے آپ کی گرفت ہو جائے اور سارا چیز دھری کے دھری رہ جائے۔ کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ کپڑا اگر تھوڑا بہت نہیں لیکن کم از کم اتنا ایمان تو بڑھاؤ کہ ٹکنے سے اوپر ہو جائے۔ اور ہمارا کیا صرف مسجد تک ہے؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ جس غلام کو سمجھا رہے ہیں، لڑکے کو، نوجوان کو، مسجد کی بات نہیں ہے، وہ مسجد کے باہر کی بات ہے۔ تو یہ پرماننٹ لباس ہے کہ آپ کا کپڑا ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے شہادت کے قریب ہے لیکن ایک غلط کام دیکھے اور بلا کر کے پیار سے سمجھا رہی، تو انہوں نے کہا یہ رب کے نزدیک تمہارے لیے تقویٰ کا باعث بھی ہوگا۔ یا عبداللہ، یہ ساری بات تو بن عمر، اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، انظر ماذا علی من الدین، ذرا دیکھو تو کہ میرے ذمہ قرضہ کتنا ہے، چونکہ دنیا سے جا رہے نا، ہر آدمی کی فکر ہونی چاہیے، لیکن یہ فکر کم ہوتی ہے۔ زیادہ فکر کیا ہوتی ہے؟ میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو سنبھالے گا کون، ہماری اولاد اس لائق ہے کہ نہیں، ہماری اولاد، یہ سب فکر لگے، ارے جو ہے وہ سب کر لیں گے، آپ اپنی فکر کر لو کہ مرنے کے بعد آپ کا کیا ہونے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے عبداللہ ذرا دیکھو تو میرے ذمہ قرضہ کتنا ہے۔ فاسبو، راوی بیان کرتے ہیں حساب لگایا گیا، فوجدوا 86,000، تو تقریباً 86,000، غالباً اشبیہ دینار رہا ہوگا، 86,000 کی تعداد پہنچی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ قرضہ تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور بہت دیندار ہیں اور آپ کے ذمہ قرضہ رہ گیا اور آپ کے ورثہ نے اس قرضے کو نہیں چکائے، کیا گارنٹی بھائی؟ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پراپرٹی کے جو مالک ہوں گے وہ پتہ نہیں کیا کریں گے، کوئی گارنٹی ہے؟ تو اپنے ہی کوئی فکر کر کے جاؤ، کوشش یہ کرو کہ دور رہو قرضے سے،
بھائی دنیا لین دین چلتا ہے تو کم از کم اس کا راستہ لوگوں کو بتا کے رکھو، وصیت کر کے رکھو، سمجھا کے رکھو، لکھ کے رکھو اور بتا کے رکھو کہ صاحب یہ ساری چیزیں ہیں، میرے مرنے کے بعد پہلا کام یہ ہونا چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حساب کر رہے ہیں کہ بھی بتاؤ کتنا قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا تقریباً 86,000 ہے۔ قال ان وفا له مال آل عمر فادہ من اموالہم، کہہ رہے ہیں عمر کے مال کا حساب کرنا، اگر ان کے مال سے یہ قرضہ ادا ہو جائے تو پہلی فرصت میں کیا کر دینا؟ قرضہ ادا کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، اگر قرضہ ہے تو مجھے ہی بھرپائی کرنی پڑے گی، میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ تو پہلی فرصت میں عمر کا جو مال ملے گا اس سے قرضہ ادا کرنا۔ وَإِلَّا فَصَلْ بِبَنِي عَدِيِّ بْنِ کعب، اور اگر وہاں سے پورا نہ ہو سکے تو بنی عدی بن کعب جو ان کا خاندان تھا ان سے ان کے سامنے مسئلہ رکھنا کہ بھئی عمر کا یہ قرضہ ہے اور اس کی بھرپائی کرو۔ کہہ رہا فَإِن لَمْ تَفَ أَمْوَالُهُمْ فَصَلْ فی قریش، اور اگر وہاں سے بھی پورا نہ ہو جائے تو پھر قریش آگے چل کر یہاں سے بھی ان کا خاندان ملتا تھا، تو کہا کہ قریش سے سوال کر لینا، یعنی ان سے بھی کہنا کبھی عمر کے ذمہ یہ قرضہ ہے اس کی ادائیگی کرو۔ وَلَا تَعُدُّ مِلَا غَيْرِهِمْ، اور کہا ان کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ، اور میرے جانب سے اس مال کو ادا کر دینا۔ یہ آخری وقت ہے اور قرضے کے تعلق سے زبردست وصیت کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے ایک سسٹم بنائیں کہ بھائی لکھ کر کے، پڑھ کر کے، وصیت کر کے یہ ساری ذمہ داری ہو۔ کیوں؟ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب شام ہو جائے اور جو ہمارے ذمہ باقی وہ باقی رہ جائے۔ سب سے بہترین کام لکھ کے رکھا کرو اور گھر والوں کو جو آپ کے زیادہ قابل اعتماد ان کو بتا کے رکھو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد پہلی فرصت میں یہ کام ہونا چاہیے، ورنہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔